اس گروپ میں پاکستان تحریک انصاف ہزارہ ریجن ریئل فیس آف پی ٹی آئی، میرے خیال میں اس گروپ میں آپ لوگوں نے مجھے ڈالا تھا اور آپ شاید مجھے ریئل فیس آف پی ٹی آئی سمجھتے تھے، لیکن آج جب مجھے نیشنل کا ٹکٹ الاٹ ہوا ہے تو آپ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ریئل فیس آف پی ٹی آئی نہیں ہوں بلکہ میں موروثی سیاست کا حصہ ہوں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے باپ کی کوئی پارٹی نہیں تھی اور نہ میرے باپ نے مجھے یہ سیٹ دی تھی۔ فرسٹ ٹائم میں ایز اے ورکر ہزارہ ریجن کی میں جنرل سیکرٹری تھی اور میں نے یہ الیکشن لڑ کے، خان صاحب نے کہا تھا 2013 میں کہ جب عورتیں الیکشن لڑیں گی تو وہ ہی انہی کو سیٹ دی جائے گی صوبائی یا ممبر آف پروونشل اسمبلی بنے گی۔ سیکنڈ ٹائم جب ساری ایم پی ایز، ہم 12 کے 13 ایم پی ایز تھیں اور ان میں سے 9 ایم پی ایز نے پیسے کھا لیے تھے، تو خان صاحب نے ہم 2 ایم پی ایز تھیں، نادیہ شیر خان اور میں، ہمیں خان نے نمبر 1 اور نمبر 2 پہ رکھا تھا، اور اس کے بعد سب نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں نے کیونکہ کرپشن نہیں کی اور میری لائلسٹ ہیں اس لیے یہ ٹاپ 2 پہ رہیں گی۔ تب میرا کون سا باپ آیا تھا مجھے سیٹ دینے، اور 2013 میں میرا کون سا باپ تھا جس نے مجھے دی؟ موروثی سیاست۔ کیا علی اصغر خان نے مجھے ان دونوں دفعہ سیٹس الاٹ کی یا پارٹی نے کی؟ اور کیا میں شادی سے پہلے بھی ایم پی اے نہیں تھی؟ تو تیسری دفعہ، اس دفعہ میں نے 2 سال کنزیکٹیو، چاہے سینٹ کے الیکشنز ہوں یا کوئی بھی کرپشن کا کیس، کسی نے کبھی بھی میرے پہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا کہ میں نے کبھی کوئی کرپشن کی ہو یا اپنے سینٹ کے یا ووٹ بیچے ہو۔ تو خان صاحب نے اس دفعہ میں مجھے نمبر 1 پہ رکھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نیشنل اسمبلی میں جتنی بھی ایم این ایز تھیں وہ یا تو بھاگ گئیں یا تو بک گئیں۔ ایک عظمیٰ ریاض جدون تھی اور پروونشل اسمبلی سے ایک میں تھی جس نے پچھلے 2 سال کوئی بھی کرپشن نہیں کی، اور انہوں نے مجھے پھر نیشنل اسمبلی پہ خان صاحب نے رکھا کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ نیشنل اسمبلی پہ آئیں۔ اور عظمیٰ اور میرے عظمیٰ جو تھی وہ زیادہ انٹرسٹڈ پروونشل پہ تھیں، انہوں نے پروونشل کے لیے آپٹ کیا اور مجھے خان صاحب نے نیشنل پہ رکھا۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں پارٹی کی عورت ہوں اور آپ کی پارٹی نے مجھے الاٹ کیا ہے، میری ریزرو سیٹ ایک فیمیل کی کسی مرد کو تو مل نہیں سکتی تھی، کسی عورت کو ہی ملنی تھی نا، تو آپ کا تو میں نے کون سا حق مارا ہے؟ یا اگر میں پارٹی کی لائل رہی ہوں تو اس میں میری غلطی ہے؟ میں پیسے لے کے اپنے آپ کو خراب کر کے دوسرے ٹینیور میں فارغ ہو جاتی۔ اگر میں کنسسٹنٹلی آگے بڑھ رہی ہوں تو اس لیے کہ میں نے پارٹی کی ہمیشہ عزت کی ہے، پارٹی کے ساتھ لائل رہی ہوں اور کبھی پارٹی کا میں نے جو بھی قانون ہے وہ توڑا نہیں ہے اور اپنی عزت قائم کی ہے، چاہے مورلی ہو چاہے فائنینشلی ہو۔ اگر کوئی عورت پی ٹی آئی کی میرے پہ بات کرتی ہے تو میں پھر بھی یہ سوچ سکتی ہوں کہ وہ سوچ رہی ہے کہ شاید وہ ہوتی میری جگہ، لیکن میں مردوں سے اور اپنی پارٹی کے مردوں سے جنہوں نے مجھے آج اس گروپ میں ڈالا ہے کہ ریئل فیس آف پی ٹی آئی میں ڈال کے آپ ہی لوگ میرے پہ باتیں کر رہے ہیں، کیا میں نے آپ کا حق مارا ہے یا آپ کی ماں کا، آپ کی بہنوں کا حق مارا ہے؟ ہاں، میرے پہ اگر کوئی بات، میرے پہ گلہ کرنا ہے یا کوئی بحث کرنی ہے یا کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے پارٹی کی فیمیل عورتوں کو، تو وہ کریں گی بات، ان کی آزاد ہیں، وہ ان کے منہ آزاد ہیں، وہ جتنی میرے خلاف بات کرنا چاہیں ان کا حق ہے، میں ان کو نہیں روکتی۔ لیکن آپ مردوں کو کیا پرابلم، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے اپنی ہمیشہ لائلٹی پروف کی ہے اور خان صاحب نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے جس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، اور میرا باپ مجھے اس پارٹی میں لے کے نہیں آیا اور نہ ہی میرا ہسبینڈ، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بل بوتے پہ آئی ہوں اور اپنے بل بوتے پہ ہی آگے جا رہی ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اب میرے پارٹی کے ورکر میرے خلاف لگے ہوئے جیسے میں نے ان کے گھر کی سیٹ لے لی ہو، تو آپ کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ۔